بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن ملجم ملعون دروازہ جنت سے پھسل کر پسترین جہنم ویل میں گرنے والا بدبخت ترین انسان ایک عورت کے عشق نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ دروس آغا دست غیب اور منتہی الامال شیخ عباس قمی میں ہے کہ جب مولا کائنات کی کوفہ میں ظاہری حکومت بھی قائم تھی تو آپ جناب نے حاکم یمن کو حکم فرمایا کہ 10 بہترین شیعہ منتخب کر کے ہمارے پاس بھیج دیں، ہم انہیں حکومتی امور کی تربیت دے کر یمن بھیجیں گے تاکہ حکومت کو ہماری خواہش کے مطابق چلایا جائے۔ جو 10 بندے یمن سے آئے ان میں ابن ملجم بھی شامل تھا۔ جب یہ 10 افراد مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آقا نے باری باری سب سے تعارف حاصل فرمایا تو 7ویں نمبر پر اس ملعون کی باری آئی اور اس نے بتایا کہ میرا نام عبد الرحمن ہے۔ آقا امیر کائنات نے 3 مرتبہ پوچھا کہ کیا تو ملجم کا بیٹا ہے؟ عرض کی جی مولا۔ پھر عرض کرتا ہے کہ آقا جس طرح آپ جناب نے مجھ سے سوال کیا ہے اسی طرح کسی دوسرے سے نہیں کیا۔ تو مولا نے فرمایا کیونکہ تو ہمارا قاتل ہے۔ اس نے تلوار مولا کے سامنے رکھ کر کہا کہ مجھے ابھی ابھی قتل کر دیں۔ مولا نے فرمایا کہ جرم سے پہلے سزا نہیں دی جاتی۔ یہ ملعون جنگ صفین میں مولا کے لشکر میں شامل تھا اور جب جنگ ختم ہونے پر یہ ملعون اپنی خواہش پر مولا سے اجازت لے کر باقی لشکر سے پہلے کوفہ آیا اور سارے کوفے میں مولا کی فتح کی منادی کی تو بنو امیہ کے جو حامی کوفے سے جنگ میں شریک ہوئے ان میں ایک باپ بیٹا بھی شامل تھے۔ یہ قطامہ ملعونہ کا باپ اور بھائی تھا۔ اس نے ابن ملجم کو بلایا اور اس سے اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھا۔ اس ملعون نے بتایا کہ وہ دونوں اس کے سامنے فی النار ہوئے۔ وہ بے ہوش ہو گئی تو ملعون نے اس کو ہوش لانے کے لیے اس کا سر اپنی گود میں رکھا مگر اس کے حسن پر مر مٹا۔ دست درازی کی یہ منظر قطامہ ملعونہ کی کنیز دیکھ رہی تھی اور جب ملعونہ کو ہوش آیا تو کنیز نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ قطامہ نے اگلے روز ابن ملجم کو پھر بلایا کہ مجھے میرے باپ اور بھائی کے مرنے کے بارے میں تفصیل سے بتا۔ یہ گیا اور اس نے تفصیل سنائی تو اس قطامہ ملعونہ نے ڈرامہ رچایا اور بے ہوش ہو کر ابن ملجم کی گود میں گری۔ اس نے پھر دست درازی شروع کی۔ ملعونہ نے آنکھیں کھول کر اسے کہا کہ کیا تمہیں مجھ سے عشق ہو گیا ہے؟ تو ابن ملجم ملعون نے اقرار کیا۔ ملاقاتیں شروع ہو گئیں اور یہ اس ملعونہ کے جال میں پھنستا چلا گیا۔ قطامہ نے ایک دن اسے نکاح کی آفر کر دی۔ یہ خوشی سے پاگل ہو گیا مگر ملعونہ نے کہا کہ میرا حق مہر زیادہ ہے۔ تو ابن ملجم ملعون نے کہا کہ مانگ جو مانگتی ہے، مجھے 10 سال محنت اور مزدوری کرنی پڑی تو بھی میں تیرا حق مہر اکٹھا کر دوں گا۔ تو اس ملعونہ نے کہا کہ مجھے حق مہر میں پیسے نہیں بلکہ شہنشاہ امیر کائنات کا سر اقدس چاہیے۔ یہ سن کر ابن ملجم کے اوسان خطا ہو گئے۔ بولا یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو ملعونہ نے کہا کہ میں اس کام میں تمہاری بھرپور مدد کروں گی۔ منصوبہ سازی کے لیے یہ ملعون قطامہ ملعونہ کے عزیز کے ہمراہ دمشق پہنچا اور جب واپس لوٹا تو یہ 40 ہجری ماہ رمضان المبارک تھا۔ ایک دن مولا امیر کائنات صلوات اللہ علیہ وآلہ جناب میثم علیہ الصلوۃ والسلام کی دکان پر تشریف فرما تھے۔ اس وقت ابن ملجم بازار میں سے گزرا۔ آقا نے جناب میثم کو بتایا کہ یہ ہمارا قاتل ہے۔ جناب میثم نے فوراً اپنی تلوار اٹھائی اور ملعون کو قتل کرنے کا ارادہ ہی کیا تو مولا نے اسے روک دیا اور فرمایا جرم سے پہلے سزا نہیں دی جاتی۔ المختصر قطامہ ملعونہ نے اعتکاف کے بہانے سے مسجد کوفہ کے باہر اپنا خیمہ لگا لیا اور اس خیمہ میں ابن ملجم ملعون کے علاوہ ملعونہ کے 2 اور دوست بھی موجود تھے۔ ساری رات شراب چلتی رہی اور وقت سحر ابن ملجم خیمے سے نکل کر مسجد میں آ گیا اور اوندھے منہ لیٹ گیا۔ مولا مسجد میں تشریف لائے تو اسے پاؤں کی ٹھوکر سے کہا اٹھ تیرے کام کا وقت آ گیا ہے اور پھر اس ملعون نے جہنم میں چھلانگ لگا دی
اور یوں یہ بدبخت جنت کی دہلیز سے جہنم کے سب سے نچلے طبقے ویل میں جا گرا۔